بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ چین کی فوج وادی گلوان کے 8 کلومیٹر اندر، جبکہ اس کے برعکس بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھارت کے 1 انچ زمین پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دستک نیوز ٹائم چینل، میں ہوں آپ کے ساتھ امجد خان۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن دبائیں۔ جی دوستو، بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت بھارت کی 1 انچ زمین کو چھو نہیں سکتی۔ یہ بیان انہوں نے سری نگر میں اپنے آرمی کے اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت بھارت کی قومی وقار کو زخم پہنچانے کی کوشش کرے گی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ موصوف وزیر دفاع نے ان باتوں کا اظہار جمعے کے روز یہاں پینگانگ جھیل کے کنارے پر فوجی جوانوں سے خطاب کے دوران کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا، چین کے ساتھ سرحدی تنازع کو سلجھانے کے لیے فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت کا دور چل رہا ہے۔ معاملہ حل ہونا چاہیے، کہاں تک حل ہوگا میں اس کا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں، لیکن اتنا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی 1 انچ زمین کو بھی دنیا کی کوئی طاقت چھو نہیں سکتی، اور قبضہ تو دور کی بات ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بات چیت کے دوران اگر کوئی حل نکلتا ہے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ ہماری فوجی جوان قومی وقار پر کسی بھی چھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا، حال ہی میں جو کچھ بھی ہندوستان اور چینی فوجیوں کے بیچ میں ہوا، میں کہہ سکتا ہوں کہ اب فوجی جوانوں نے سرحد کی ہی نہیں بلکہ 130 کروڑ بھارت واسیوں کی حفاظت کی ہے۔ آپ فوجی جوان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ملک کے قومی وقار پر کوئی چھوٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ موصوف وزیر دفاع نے کہا کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت ہماری قومی وقار پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بیان میں کہا، بھارت امن چاہتا ہے اور ہماری روایت رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی ملک کی 1 انچ زمین پر قبضہ نہیں کیا ہے، لیکن اگر دنیا کی کوئی طاقت ہماری قومی وقار کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دینے کے علاوہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں۔ مسٹر راج ناتھ سنگھ نے بھارت کی دفاع کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارت اب کمزور ملک نہیں اور ہمیں نریندر مودی جیسا طاقتور وزیر اعظم ملا ہے۔ انہوں نے گلوان وادی میں ہلاک ہونے والے بھارتی فوجیوں جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، حال ہی میں چین اور بھارت کے فوجی جوانوں کے بیچ جو کچھ بھی ہوا، اس میں ہمارے کچھ فوجی جوانوں نے قربانی پیش کر کے ملک کے سرحد کی حفاظت کی۔ نہ صرف ہمیں ان کے کونے کا غم ہے بلکہ ملک کے تمام لوگ اس پر غمگین ہیں۔ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ وزیر دفاع کے دورے سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ماراوا کی 3 تاریخ کو حقیقی کنٹرول لائن کا دورہ کر کے زخمی فوجیوں اہلکاروں کی عیادت کی تھی۔ وزیر اعظم نے نامو نامی فارورڈ علاقے میں فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے چین کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ دنیا میں توسیع پسندی کی جنگ کا زمانہ ختم ہو چکا ہے بلکہ ترقی کی جنگ کا دور چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ توسیع پسندی کی جنگ لڑنے والوں کو یا تو ہمیشہ شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے یا واپس لوٹنا پڑا ہے، لیکن اس کے برعکس کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے بیان کے بعد چین کا رد عمل کیا تھا؟ جی ہاں دوستو، ویڈیو پورا دیکھتے رہیے، ہم بتاتے ہیں آپ کو چین کا رد عمل۔ دوسری جانب چین کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے پہلے حملہ کیا۔ CNN کے مطابق منگل کو ایک پریس کانفرنس میں چین وزارت خارجہ کے ترجمان زاو لجیان نے کہا کہ پیر کو بھارتی فوجیوں نے اتفاق رائے کی خلاف ورزی کی اور 2 بار غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے سرحد پار کی۔ انہوں نے چینی اہلکاروں کو مشتعل کیا اور حملہ کیا، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان سنگین جھڑپ ہوئی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ نے یہ بھی ایک بیان میں کہا کہ چین ایک بار پھر بھارت کی سخت مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت تحقیقات لانچ کرے اور تمام اشتعال انگیزی کو ختم کرے تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔
बल्कि दोनों फरीकीन को तनाज़ा का हल बातचीत से करना चाहिए और सरहद को पुरअमन और महफूज रखना चाहिए। लेकिन वाज़ेह रहे कि भारत और चीन के दरमियान वादी गलवान के इलाके में झड़प होने के बाद चीनी फौजियों ने भारत के इस वादी में 8 किलोमीटर अंदर जाने की कोशिश की और कामयाब हुए, क्योंकि लद्दाखी दल हुकूमत लेहिया में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ने बताया कि हम रफ्ता रफ्ता अपनी ज़मीन खोते जा रहे हैं और इस बार चीनी फौज वादी गलवान में 8 किलोमीटर अंदर आ चुकी है। हम बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, हमें सब पता है। 1962 में हकीकी कंट्रोल लाइन कहाँ थी और आज कहाँ है, आप वो देख ले। चीन ने तो वहाँ पर अपनी सड़क भी बना ली है। अब चीन उल्टा भारत पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगा रहा है और वादी गलवान पर अपना हक जिता रहा है, क्योंकि वो हमें कमज़ोर समझते हैं। मुझे लगता है कि असल ज़मीनी सूरत हाल हाई कमान तक नहीं जाती है, सब अपने मायार गुजारने के बाद नज़र आते हैं। सरहदों के नज़दीक मौजूदा सूरत हाल और मकामी लोगों की राय से मुतल्लिक़ सवाल के जवाब में इस सीनियर लीडर का कहना था कि अफवाज और हथियार वहाँ पर तैयार हालत में रखे गए हैं। वादी गलवान और इसके मुदाफ़ात में दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है।